بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ سورہ روم 30 آیت 27۔ یہ تخلیق ہوئی ہے، اس تخلیق کے عمل کو کرنے والا ایک خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پہلی بار اسی اللہ نے سب کچھ تخلیق کیا، تمام جانداروں کی تخلیق کی۔ کیونکہ یہ جو سوال ہے یا الجھن ہے کہ کیا ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، جب ہم اب زندہ ہیں تو ایک بار زندگی ہو گئی تو دوبارہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ جو کام پہلی مرتبہ کیا جائے مشکل ہوتا ہے، دوسری بار آسان ہوتا ہے۔ اور تخلیق کرنا یعنی کہ نئے سرے سے کریٹ کرنا، ایک بے جان سے جاندار بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور آسمان اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے، اور وہی ہر چیز پر غالب ہے۔ ہم انسان بھی جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے۔ اس کی مرضی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو سوال ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے، ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ہڈی لے کر آ گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ہڈی ہے، جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، جو ہڈی ہے اس میں دوبارہ جان آ جائے گی؟ تو یہ جو آیات نازل ہوئی تھی اس موقع پر، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگی۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک دیکھنے لگیں گے، یہ دیکھنے لگیں اور کہیں گے ہائے خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، ظالموں کو اور ان کے ہم بھائیوں کو، اور جن جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے، سو آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے موقع پر پہلی بات تو یہ بتائی کہ جو اس شخص نے سوال کیا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ پیچھے بھی بات ہو گئی، اور قرآن پاک میں کئی چیزیں بار بار ذہن نشین کرائی گئی ہیں، دہرائی گئی ہیں کہ جب ایک بار تخلیق ہو گئی دوبارہ تخلیق ہونا مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو سوال کہ کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے، جب ہم زندہ ہوں گے تو ہمارے باپ دادا کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ ہم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ہمیں زندہ کر دیا جائے اور ہمارے باپ دادا کو نہیں؟ اور آگے جواب دیا گیا کہ ہاں زندہ کیے جاؤ گے کافروں کے لیے اور ذلیل ہوگے، مومن تو وہاں اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے۔ اس دن لوگ پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد اعمال کا سلسلہ تو رک گیا نا، ختم ہو جائے گا۔
خاص طور پر اب اس آیت میں ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ اب ہمارے یہاں نا شرک کا کسی نہ کسی طریقے سے شرک ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ ہم بندوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیں گے، بخشوا لیں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، ہم تو چنی ہوئی مخلوق ہیں۔ اللہ بڑا منصف ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے تو منصف بھی ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا ہے کہ وہ جن کی پرستش کرتے تھے۔ اب یہ جو بت ہے نا، بت ہندو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو اس بات کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کہ خدا کی ذات ہے، اس کی صفت یہ ہے، اسی کے مطابق وہ بت بنا لیتے ہیں۔ لیکن بت پرستی ہوتی ہی ایسے ہے کہ شخصیت پرستی ہی بت پرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 نیک لوگ تھے، ان 5 نیک افراد تھے، انہی کے بعد میں بت بنا دیے گئے، یغوث، نصر وغیرہ، اور پھر انہی کی پوجا شروع کر دی۔ یہ خانہ کعبہ میں جو بت تھے ان میں سے ایک ہبل جو تھا میرے خیال سے، وہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، جب وہ مر گیا، نیک آدمی تھا، اس کا بت بنا دیا گیا۔ ہندوؤں میں رام اور کرشن ان کے مطابق نیک ہیں، ہم نے بھی کوئی ان کی برائی نہیں سنی، تو ان کے بت بنا لیے اور اسی بت پرستی کو کاروبار کا رنگ دے دیا کہ وہی ان سے قصے جوڑ دیے، ان شخصیات سے قصے جوڑ دیا، ایسے ایسے قصے کہ یوں ہوگا تو ایسے، وہ مدد کریں گے، وہ، کیونکہ یہ جو بخشوانے کا تصور ہے نا، بالکل بخشش ہوگی، بخشش ہوتی تب ہے جب ہم گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں، کسی کی عزت پامال کر دیں، کسی کا حق مار لیں تو حقوق و لباد تو معاف نہیں ہوں گے۔ اور وہ وقت جو ہوگا نا قیامت کے دن، یہ جو جن کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی بچائیں گے نہیں، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا کہ تم ہماری پرستش کرو، حالانکہ وہ خود کہیں گے ہم تو خود اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں انہوں نے روکی سوکھی کھائی، حضرت علی حجویری روکی سوکھی کھائی، تو اسی طرح چاہے وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے بڑی سخت زندگی گزاری، حلال کھایا۔ اب وہ آپس میں ایک تکرار کریں گے جو قیامت کے دن ان کی آپس میں تکرار ہوگی، وہ کہیں گے ہم تو تمہاری پرستش کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا، تو وہ کہتے تھے کہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے، یعنی کہ ایز اے بت کے پاس آتے تھے۔ جواب وہ دیں گے جن کی وہ پرستش کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، تم خود اللہ کے باغی ہو گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے، اس لیے تم ہماری پوجا کرتے تھے۔ اور دیکھو ان کے لیے پھر سزا تو ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے نیچے نیچے جو گناہ چاہوں معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک آیت ہے کہ اے مومنو، یہ مشرک تو نجس ہیں۔ اکثر اگر آپ غور کریں شرک والوں میں، ان میں سے سمیل بھی آئے گی، بدبو آئے گی۔ دوسری بات، اسی طرح قبر پرستی جو کرتے ہیں، بڑی حیرت انگیز بات ہے، شاید انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے، چلیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، جب بھی بیماری کی حالت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اب ہمارے ملکوں سے اور دوسرے ملکوں سے، انڈیا پاکستان سے لوگ جاتے تھے، اگر عربیوں نے سختی نہ کی ہوتی تو ہم بھی، اللہ معاف کرے، وہاں پر شرک کر رہے ہوتے۔ وہ تو سنا ہے
مار کے ہٹاتے ہیں، اور ان کو پھر ہم کہتے ہیں وہابی ہیں جی۔ لیکن نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دین پر بہت اعلیٰ اور عمدہ چلنے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے تھے تو کوئی سجدہ نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں، شرک عمل نہیں، اس قبر کو چومنا، چاٹنا، متھا ٹیکنا۔ اور شرک اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو تخلیق کیا ہے، اور انسانوں کی تخلیق کا جو اس کے ذہن میں مقصد یعنی کہ اس نے چاہا تھا کہ اپنی بندگی اور اپنی پہچان کے لیے اور انسانوں کے لیے یہ پوری کائنات تخلیق کر دی اس نے۔ اب جو گناہ گار ہوں گے وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ سورہ بقرہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہیں، اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک تھی اس وقت تک جب تک وہ بنی اسرائیل تھے۔ توریت میں ہے کہ ہم نے تمہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں اور تمہاری قوم کو چن لیا، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ ہم نے تمہیں چن لیا، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر تم میری شریعت پر چلو گے، یعنی کہ اللہ کی شریعت پر چلو گے، تو اب جو یہودیوں کا جو یہ تھا نا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن دوزخ میں جائیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جب ایک کسی بندے کو یقین ہو ایسی اعلیٰ جگہ جنت جہاں کوئی دکھ پریشانی نہیں، میوے اور ہر طرح کی آسائش، تو بندہ تو پھر کہتا ہے یار میں اس جگہ چلا جاؤں۔ تو اسی کے جواب میں کہا آؤ پھر اپنی بات کے ثبوت میں موت طلب کرو۔